بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی رحمت، تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بے شک 70 ماؤں سے زیادہ پیار۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو وہ انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذرائعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ہم اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنے خاص نہیں ہوتے، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد۔ مشکل کے ساتھ آسانی۔ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بھی تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، جہاں صرف اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ آزمائشوں میں خیر۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے گا کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسے پتہ ہے
کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے، اس پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر اس نے تم سے کچھ چھینا ہے تو یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہی زخم دیتا ہے، وہی مرہم بھی لگاتا ہے، بس تھوڑا صبر، تھوڑا سا یقین۔ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی گمان رکھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں آپ کا کردار کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اللہ کے سامنے استغفار کر لی ہے، اگر آپ نے اللہ کے سامنے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اور توبہ کر لی ہے، تو لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی تو توبہ کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ اللہ آپ کو ایسے ایسے ذریعوں سے تحفظ دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے گناہوں کو ایسے ڈھانپ دیتا ہے کہ پھر وہ کسی بھی انسان کے ہاتھ نہیں لگ پاتے۔ وہ ہر برائی اور ہر گندگی کو ہم سے دور کر دیتا ہے، جس سے لوگوں کے دل بھی ہمارے لیے بدلنے لگتے ہیں اور ہم عزت والے ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ جب آپ کسی چیز کے حوالے سے بے چین ہوں یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں تو آپ نے بار بار اس ذکر کو دہرانا ہے اور اس کے طاقتور معنی کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے۔ یہ ذکر حیرت انگیز اثر رکھتا ہے، مشکل کام کو آسان بنانے میں، آزمائشوں کو سہنے میں، شیطانی قوتوں سے لڑنے میں، خوفناک تجربات کا سامنا کرنے میں، بیماری اور اداسی کو دور کرنے میں۔ سحری سے پہلے تہجد پڑھا کریں، کیونکہ رمضان میں تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا، مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ملی تھی۔ تم نے بھی خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے۔ بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔